بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1521 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 66، 68 اور 69، 67، 68 اور 69۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اذا کی کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، ترابا مٹی، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی، اِنَّا تو کیا ہم، لمخرجون زمین سے پھر نکالے جائیں گے، لقد البتہ تحقیق، وعدنا ہم وعدہ دیے گئے، ہذا اس بات کا، نحن وآباؤنا ہم اور ہمارے باپ دادا، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا یہ نہیں ہے، الا مگر اساطیر افسانے، مگر افسانے الاولین پہلے لوگوں کے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، سیرو تم چلو، سیر کرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو تم، کیف کان عاقبہ کیا ہوا انجام، المجرمین مجرموں کا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت۔ اعوذ باللہ، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے۔ دوسری بات، یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ تیسری بات، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ چوتھی بات، کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو۔ پانچویں بات، پھر دیکھو کہ گنہگاروں کا انجام کیا ہوا۔ بزرگان محترم، دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں جہاں توحید ہے، رسالت ہے، وہیں آخرت بھی ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو جو اس دنیا میں آئی اور آ کر چلی گئی اور قبروں میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک دن آئے گا اور قیامت کا دن ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر کافر لوگوں کے بھیجے میں یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ صاف کہتے تھے کہ اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں، گل سڑ جائیں، کیا ہم دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ ان کو ایک تعجب لگتا تھا، ان کو صرف یہی تعجب لگتا تھا کہ بھئی کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی
قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جس میں جواب دیا گیا جو پروردگار پہلی مرتبہ تم کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ پروردگار تم کو دوبارہ پیدا کرنے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں کافروں کے ان قولوں کو، کافروں کی اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 35 میں کہا گیا اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ کیا یہ شخص تمہیں دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، بتلاتا ہے، متنبہ کرتا ہے اس بات پر کہ تم جب مر جاؤ گے اور جب تم ہڈی ہو جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، کیا تم دوبارہ کہ تم نکالے جاؤ گے؟ یہ بات کہتے تھے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 83 میں بھی ہیں قالوا، کہا کافروں نے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب، کہا ان کافروں نے کہ کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں اور ہڈی بن جائیں کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 16 میں بھی ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بالکل وہی جملے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 47 میں ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہی جملہ۔ بہرحال کافروں کا اعتراض ہے، اور کافروں نے یہ بھی کہا تھا لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، اس قسم کے وعدے جو کیے جا رہے ہیں کہ ہم کو اٹھایا جائے گا، ہمارے باپ دادا، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا، کیا وہ اٹھے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ان کافروں نے ایک بات گھڑی، کہا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں ہے، یہ وعدہ کچھ نہیں، کہاں کا اٹھنا، کہاں کی قیامت، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کافروں نے کہا کہ بس یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس جیسے کہانیاں سنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا منہ توڑ جواب ایک ہی دیا، قل کہہ دیجئے پیغمبر سیروا فی الارض، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ زمین میں چلیں پھریں، ملک شام اور ہجر فلاں علاقوں میں، قوم ثمود اور قوم عاد اور قوم لوط اور فلاں کی بستیوں میں جائیں، دیکھیں کیسے ہوا ان کا انجام جنہوں نے اس دنیا کے اندر جرم کا بیج بویا تھا۔ ان مجرمین کا انجام کیا ہوا؟ تہس نہس ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے، ان کا نام و نشان مل گیا، مکان رہ گئے، مکی ختم ہو گئے، ان کے گھر اجاڑ دیے گئے، ویران ہو گئے۔ آج انہاں کوئی بسنے والا نہیں۔ یہی کافی ہے ان کے لیے، اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سیروا فی الارض کا لفظ جو کہا گیا کہ متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ایک جگہ ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ مجرمین کا لفظ بھی ہے، مکذبین کا بھی لفظ ہے، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جرم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔